بے ساختہ از قلم سارا خان کس نمبر 1 زایان بیٹا اٹھ جاؤ، دیکھو تو صحیح کیا ٹائم ہو گیا ہے، ابھی تک تم سو رہے ہو، اٹھ جاؤ بیٹا، رات ٹائم سے سوتے نہیں اور صبح اٹھنے کا نام تک نہیں لیتے۔ زایان جو اتنی دیر سے اپنے بیڈ کے پاس اپنی ممی کی آواز کا کوئی جواب نہیں دے رہا تھا، وہ ٹائم کا سنتے ہی بجلی سے زیادہ تیز رفتاری سے بیڈ سے اٹھا اور بولا، ممی میں نے آپ سے بولا تھا کہ آپ نے مجھے صبح 8 بجے جگا دینا ہے۔ جلدی نہ اٹھانے کی وجہ سے زایان کے چہرے پر ناراضگی سی چھائی ہوئی تھی، جیسا کہ وہ اپنے ممی سے ناراض ہوں، جبکہ ممی جان زایان کی بات کا جواب دیے بغیر مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلی جاتی ہیں، اور زایان اٹھتے ہی سب سے پہلا کام کیا کرتا ہے کہ سائیڈ ٹیبل پر جو سیل فون پڑا ہوتا ہے اس کو اٹھا کر دیکھتا ہے۔ شکر ہے ابھی کچھ ٹائم باقی ہے، میں جلدی سے ریڈی ہو جاتا ہوں۔ پھر زایان کو اپنے ممی پر ڈھیر و ڈھیر پیار آتا ہے کہ ممی نے تو مجھے ٹائم سے ہی جگایا تھا، میں ویسے ہی ممی پر غصہ کر بیٹھا۔ خیر چھوڑو، ممی کون سا میری باتوں سے ناراض ہوتی ہیں۔ اور زایان اپنی آنکھوں کو مسلتے ہوئے اور مسکراتے ہوئے حسب عادت واش روم کی طرف نہانے کے لیے بڑھا، اور نہانے کے بعد سیڑھیوں سے اترتے ہوئے وہ سامنے جا کر ناشتے کی میز پر بیٹھ گیا، اور وہ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھ کر سامنے کیا دیکھتا ہے کہ اس کی کزن شمائلہ جو اس کے سامنے بیٹھی تھی، اس کو دیکھتے ہی زایان کا موڈ خراب سا ہو گیا، اور جیسے زایان نے اس کو بے رخی نظروں سے دیکھا ایسے ہی شمائلہ نے بھی اس کا ری ایکشن دکھایا۔ زایان دل میں سوچتا ہے کہ اگر اس شمائلہ کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو وہ مجھ جیسے ہینڈسم سمارٹ لڑکے پر فدا ہو جاتی۔ زایان خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھا، خوبصورت گھنے لمبے بال، ہلکی ہلکی داڑھی، لمبی اونچی ناک، موٹی آنکھیں، سانولا رنگ، کس قدر زایان پرکشش دکھائی دیتا تھا۔ اگر شمائلہ کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو کب سے اس پر فدا ہو جاتی، لیکن شمائلہ کا کوئی رجحان نہیں تھا زایان کی طرف، اور شمائلہ پر ذرا برابر بھی زایان کی شخصیت کا اثر نہیں ہوتا تھا۔ زایان ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد کچن کے باہر امی کو خدا حافظ کہتا ہے اور جانے لگتا ہے، تو ممی زایان کو آواز دے کر روک لیتی ہیں، رکو بیٹا، میرا فرما بردار بیٹا۔ شمائلہ کیونکہ میرے تایا زاد کزن تھی، ممی بیٹا تم یونیورسٹی جاتے ہوئے شمائلہ کو بھی ساتھ لیتے جاؤ، اچھی بات نہیں ہے، وہ تمہاری تایا زاد کزن ہے، یوں جاتے ہوئے وہ بسوں میں دھکے کھاتی کیسے جائے گی، تم یونیورسٹی جاتے ہوئے اس کو بھی ساتھ لیتے جاؤ کیونکہ تمہارے تایا نے اس کی ذمہ داری ہم پر چھوڑی ہے۔ زایان بڑی سعادت مندی سے بولا، جی ممی۔ زایان کا بالکل بھی موڈ نہیں تھا کہ وہ شمائلہ کو ساتھ لے کر جائے، لیکن ممی کی بات ماننا اس کی مجبوری تھی، بقول زایان کے کہ شمائلہ ایک بہت ہی بد دماغ لڑکی تھی، اس کے پاس دماغ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور شمائلہ سے بات کرنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنا دیوار سر سے مار لے، لیکن بیچارہ کرتا بھی تو کیا کرتا، اسے ہر حال میں اپنی ممی کی بات ماننی ہے اور شمائلہ کو اپنے ساتھ لے کر جانا ہے۔ جب زایان گیریج کی طرف بڑھتا ہے تو آگے شمائلہ باہر گاڑی کے پاس کھڑی ہوتی ہے، اور زایان ناگواری سے گاڑی میں بیٹھتا ہے اور شمائلہ کو کہتا ہے، آؤ فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھ جاؤ، اور شمائلہ ناگواری کے ساتھ گاڑی کا دروازہ کھولتی ہے اور ناک چڑھا کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ جاتی ہے، اور اب زایان گاڑی سٹارٹ کرتا ہے اور شمائلہ کو اسکول کے باہر ڈراپ کر دیتا ہے اور خود یونیورسٹی کے لیے روانہ ہو جاتا ہے، اور گاڑی میں بیٹھ کر زایان کو شمائلہ کی وہ کل ٹیبل پر کی گئی حرکت بار بار یاد آتی ہے کہ وہ کس طرح زایان کو غصے کی نظر سے دیکھ رہی تھی، لیکن خیر وہ ان تمام سوچوں کو اپنے دماغ سے نکالتے ہوئے گاڑی ڈرائیو کرتا ہے اور یونیورسٹی پہنچ کر گاڑی یونیورسٹی کے باہر کھڑی کر دیتا ہے اور یونیورسٹی چلا جاتا ہے۔ اور جب زایان گھر آتا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ خلاف معمول شمائلہ رات کو جاگ رہی ہوتی ہے اور وہ زایان کا ہی انتظار کر رہی ہوتی ہے، اور شمائلہ آگے بڑھتی ہے زایان کی طرف اور اسے کہتی ہے کہ اس سے پہلے کہ زایان اس سے کچھ کہتا، وہ زایان کو کہتی ہے کہ تم کھانا کھاؤ گے؟ زایان بڑا حیران ہوتا ہے شمائلہ کی یہ بات سن کر، زایان بڑے مزے لے رہا تھا اس کا بگڑا ہوا منہ دیکھ کر۔ آؤ زایان تم منہ دھو کے فریش ہو جاؤ، میں تمہارے لیے کھانا لگاتی ہوں۔ زایان نے شمائلہ کا موڈ دیکھ کے اندازہ لگا لیا تھا کہ اس کو ممی نے بولا ہوگا کہ میرے لیے کھانا لگائے، کیونکہ ممی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ اسی اثنا میں زایان اوکے بول کے اپنے روم کی طرف چلا جاتا ہے، کیونکہ ممی جلدی سو گئی تھی۔ اتنی سست رفتار میں اس نے کھانا گرم کیا، کچن سے کھانے کی پلیٹ لا کے ٹیبل پہ رکھی۔ زایان اس بات کو نوٹ کرتا تھا کہ شمائلہ کو اس کے
اس کا کوئی کام کر کے کوئی بھی خوشی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ وہ ناک چڑھا کے اس کے تمام کام کرتی تھی۔ شمائلہ کھانا لگانے کے ساتھ ساتھ منہ میں کچھ بول بھی رہی ہوتی ہے۔ بھوکا کہیں کا، ایک ٹائم کا کھانا چھوڑے بغیر رہ نہیں سکتا، خواہ خواہ مجھے اس کی وجہ سے جاگنا پڑا اور میری نیند خراب ہوئی۔ زیان کو ایک خوبصورت ہینڈسم سمارٹ لڑکا تھا، لیکن پتہ نہیں کیا وجہ تھی کہ شمائلہ اس کے نام سے چڑھتی تھی۔ شمائلہ منہ میں بولتے ہوئے پتہ نہیں کہاں جاتا ہے، آدھی رات کو گھر واپس آیا ہے، باہر سے کھانا بھی نہیں کھا سکتا، اگر باہر سے کھا لیتا تو ابھی مجھے اس کے لیے اتنا کام نہ کرنا پڑتا۔